بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج ہم نے عرض کرنا ہے کہ بچے کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے۔ آیا پیغمبر خدا اور انبیاء اور اولیاء بھی بچپن میں کھیلتے تھے، اور پیغمبر خدا بچوں کے ساتھ کھیل کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے بچے کے ساتھ کھیلنا۔ کھیل بچے کی ایک طبعی اور فطری ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بچے کی صحیح و سالم نشو و نما نہیں ہوگی۔ وہ بچہ جو کھیل اور کود کی طرف مائل نہ ہو وہ تقریباً بیمار شمار ہوتا ہے۔ سب انسان چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، حتیٰ انبیاء اور اولیاء بھی بچپن میں کھیل کی طرف رغبت رکھتے تھے اور کم یا زیادہ کھیلتے تھے۔ یہ اس بات سے حکایت ہے کہ کھیل انسان کی طبعی ضرورت میں سے ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ بات سب پر واضح اور روشن ہو، لیکن اہم بات یہ ہے کہ والدین و سرپرست بچے کی اس ضرورت کو جاننے کے باوجود بھی اس ضرورت کو پورا کرنے اور بہت زیادہ تربیتی اثرات پر توجہ نہ دیں، اور بچے کی اس ضرورت کو پورا نہ کرنے کے نقصانات سے غافل ہوں۔ ہمارے دینی پیشوا اپنی زندگی میں بچے کی اس طبعی ضرورت پر کافی توجہ دیتے تھے۔ وہ بچوں کو بچپن میں کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑنے کے علاوہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی کھیل کو رونق بخشتے تھے۔ بچوں کے مشغلہ اور کام یعنی ان کی زندگی اور شخصیت کا احترام کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک حضرت عائشہ، جس کی بچپن میں حضرت کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اور اپنا بچپن کا زمانہ انہی کے ساتھ گزارا، وہ کہتی ہے، میری سہیلیاں تھیں جو پیغمبر خدا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب پیغمبر خدا گھر میں تشریف لاتے تو وہ شرم کرتی تھی اور بھاگ جاتی۔ پیغمبر خدا بچوں کو میری طرف بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ جیسا کہ سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا اپنے گھر میں اور اپنی موجودگی میں کھیلنے سے مانع و رکاوٹ نہیں بنتے تھے، بلکہ انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک کہتا ہے کہ پیغمبر خدا نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، جبکہ انہوں نے حضرت امام حسن، بعض روایات میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب پیغمبر خدا سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا۔ میں نے سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا کہ حضرت امام حسن ان کے کندھوں پر سوار ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پیغمبر خدا سے پوچھا، آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ میرا بیٹا میرے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے جلدی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ خود نیچے اتر آیا۔ اسی روایت میں عبداللہ بن شبی کی سند سے بیان ہوا ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، میں نے جلدی نہ کرنا چاہیے یہاں تک کہ میرے فرزند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ پیغمبر خدا کبھی اپنے بچوں کے درمیان دوڑ اور کشتی کے مقابلے منعقد کرواتے تھے۔ ابن ابی الحدید نقل کرتا ہے کہ حضرت امام حسن امام علی کے بڑے بیٹے تھے، جو بڑی عظمت کے مالک، سخاء و قدرت توانمند، حلیم اور بردبار انسان تھے۔ پیغمبر خدا ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر خدا نے ان کے اور حضرت امام حسن کے درمیان دوڑ کا مقابلہ منعقد کروایا، جس میں امام حسن جیت گئے۔ پیغمبر خدا نے انہیں دائیں زانوں اور امام حسین کو بائیں زانوں پر بٹھایا۔ پیغمبر خدا کے اس عمل سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کھیلوں اور مقابلوں میں جس بات کی اہمیت ہے وہ خود رقابت کو ایجاد کرتا ہے۔ یہی بات اس کا بحث بنتی ہے کہ شرکت کرنے والے اپنی کامیابی کے لیے کوشش کریں، یعنی در حقیقت خود کامیاب ہونا اور جیت جانا رغبت دلانے کے اثرات کا حامل ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے ذرائع سے رغبت دلائی جائے اور جیتنے والے کے لیے انعامات مد نظر رکھے جائیں۔ تیسری، جو شخص شکست کھا جائے اور مقابلے میں جیت نہ سکے اس کی طرف کم توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مقابلے میں شرکت کرنے والے طرفین کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا نے جیتنے والے کو دائیں زانوں پر بٹھایا، اگرچہ ممکن ہے کہ یہ ایک طرح کی اضافی شاباش رغبت شمار ہو، اس لیے کہ اسلام میں دائیں طرف کی ہمیشہ زیادہ اہمیت ہے۔
مثال کے طور پر قرآن نے نیک کام کرنے والوں کو اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے اور برے کام کرنے والوں کو اصحاب شمال بائیں ہاتھ والا کہا ہے۔ نماز جماعت میں اگر مقتدی اور ماموم ایک شخص ہو تو مستحب ہے کہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مقابلہ جیتنے والوں کو دائیں زانوں پر بٹھایا، یہ ایک طرح کا زیادہ احترام اور زیادہ رغبت دلاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ رغبت اور شاباش اتنی زیادہ اور شدید نہیں کہ مقابلے میں ہار جانے والے پر منفی اثرات ڈالے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ ایک رات پیغمبر خدا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ان کے ساتھ تھے۔ پیغمبر خدا نے ان سے فرمایا اٹھو اور آپس میں کشتی لڑو۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پیغمبر خدا فرما رہے ہیں حسن جلدی کرو، حسین کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت فاطمہ نے تعجب کیا اور عرض کی آپ بڑے کو چھوٹے کے خلاف سمجھا رہے ہو؟ فرمایا میری بیٹی کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ میں حسن کو سمجھاؤں جبکہ میرے بھائی جبرائیل حسین کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین حسن کو مضبوطی سے پکڑو۔ جیسا کہ سیرت سے بھی معلوم ہے کہ پیغمبر خدا اپنی اولاد کو کھیلنے، کشتی لڑنے اور انہیں ان جیسے کام کرنے کی رغبت دلاتے تھے۔ حضرت انہیں کھیل کی طرف رغبت دلانے کے علاوہ خود بھی ان کی کھیل میں شریک ہوتے تھے۔ کتاب کشف الغمہ میں یعلی عامری سے نقل ہے کہ ایک دن ہم پیغمبر خدا کے ہمراہ ایک دعوت میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ پیغمبر خدا لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے جبکہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پیغمبر خدا نے انہیں پکڑنا چاہا لیکن وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پیغمبر خدا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور انہیں ہنسا رہے تھے۔ بالآخر انہیں پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ ان کی گردن پر رکھا، اپنے لبوں کو ان کی لبوں پر رکھ کے چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھائے حسن کو دائیں اور حسین کو بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ پھر جب راستہ چلتے تو فرماتے تمہارا کتنا اچھا اونٹ ہے اور کتنے اچھے سوار ہو اور تمہارا باپ تم سے بہتر ہے۔ جابر بھی کہتا ہے کہ پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا جب انہوں نے حسن اور امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا۔ پیغمبر خدا چار زانوں چل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے تمہاری کتنی اچھی سواری ہے اور تم کتنے اچھے اور بہترین سوار ہو۔ اور معصومین بچوں کے ساتھ کھیلنے کو کتنا اہمیت دیتے تھے کہ آپ پیغمبر خدا صرف حسن حسین کے ساتھ کھیلتے تھے یا کسی اور کے ساتھ کھیلتے تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کو بیان کریں گے کہ معصومین کی سیرت کے اہم نتائج کیا نکلتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔